بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف کے الفاظ کے مختصر تشریح کے بعد پیش خدمت ہے حدیث شریف کا مکمل ترجمہ، جو آپ کو ویڈیو کے دوسرے حصے میں دکھایا جا رہا ہے۔ کوشش کریں گے کہ حدیث شریف کے ایک ایک جملے کو پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کرتے چلے جائیں، تاکہ آپ باقاعدہ الفاظ کا بھی فائدہ اٹھائیں اور الفاظ سے معانی جڑے ہوئے رہیں اور ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ بھی جمیں۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، کہ اچانک ہمارے سامنے ایک شخص نمودار ہوا جو بہت سفید کپڑوں میں ملبوس تھا، شدید سواد الشعر، سخت کالے بال یا اس کے بال بہت زیادہ کالے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے آثار نہیں نمایاں تھے، سفر کے آثار نہیں دکھتے تھے، ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہ تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا، وَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے دونوں گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنے مبارک سے ملا دیا، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنی ہتھیلیوں کو یعنی اپنے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں رانیں مبارک پر رکھ دیا، وقال، اور اس نے عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور تم حج کرو اگر اس کی استطاعت رکھتے ہو۔ قال، اس شخص نے کہا، صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، تو ہم نے اس سے تعجب کیا کہ وہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، اس شخص نے کہا تو مجھے ایمان کے متعلق بتائیے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ قال، اس شخص نے کہا، صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ قال، پھر اس شخص نے فرمایا، فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان مطلب اخلاص کے بارے میں بتائیے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے یعنی اخلاص یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو، نہیں دیکھ سکتے، یعنی ایسا گمان نہیں کر سکتے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی تم ایسا گمان نہیں کر سکتے، ایسا خشوع خضوع نہیں اختیار کر سکتے، تو کم سے کم اتنا یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اللہ بے شک سب کو دیکھ رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، تو آپ مجھے، اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، الساعہ مانے قیامت۔ قال
مل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے متعلق جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے، یعنی سائل اور مسئول ان دونوں ایک اس چیز میں برابر ہیں کہ دونوں نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی، اس لیے کہ اس کا علم اللہ کو ہے۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، مجھے اس کے علامات کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کے پہلے کیا کیا چیزیں ایسی آئیں گی کہ آپ کو کہ ہم سب کو پتہ چل جائے کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ تو قرب قیامت کی نشانیاں مراد ہیں۔ قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، کہ باندی اپنے ملکن جنے گی، یعنی یہ کہ عورت کے جو لڑکیاں ہوں گی وہ اپنے ماں کے نافرمان ہو جائیں گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور تم ننگے پاؤں والے شخص کو، ننگے بدن والوں کو اور بے سہارا لوگوں کو، یعنی تنگ دست لوگوں کو اور بکریوں کے چرواہوں کو عمارتوں میں حد سے تجاوز کرتا ہوا دیکھو گے، یعنی بڑھا چڑھا کر کے عمارتیں بنائیں گے۔ قال، اس شخص، تو راوی کہتے ہیں ثم انطلق، پھر وہ شخص چلا گیا۔ فلبثت ملیا، میں تھوڑی دیر ٹھہرا۔ ثم قال علی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو کہ سوال پوچھنے والا کون تھا؟ قلت، میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال فإنه جبرائیل، بلا شبہ وہ جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، وہ تمہارے پاس آئے تھے، تمہارے دین کی تمہیں تعلیم دے رہے تھے، تمہارا دین تمہیں سکھا رہے تھے۔ اس حدیث کی روایت کی ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔